جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ آج کے اہم موضوعات ہیں: وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں ہوئی بارشیں، معمولات زندگی متاثر۔ کورونا صورتحال کی وجہ سے امرناتھ یاترا کے لیے رجسٹریشن کا عمل عارضی طور پر ہوا معطل۔ جموں کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن گھوٹالے کا معاملہ، کرائم برانچ کشمیر نے شمالی اور وسطی کشمیر میں مارے چھاپے۔ اور شوہر کے قتل کے الزام میں بیوی گرفتار، ایک اور شخص کے ساتھ مل کر کیا جرم۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ وادی کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق گزشتہ نیم شب سے ہی بالائی علاقوں میں کہیں کہیں برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوئیں۔ تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق 24 تاریخ تک موسم خراب رہنے کا امکان ہے۔ ادھر تازہ برف باری سے بالائی علاقوں میں معمولاتی زندگی مفلوج ہوئے ہیں، جبکہ سحری اور افطار کے وقت بجلی کی آنکھ مچولی نے بھی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ مہلک کورونا وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کے پیش نظر امرناتھ یاترا 2021 کے لیے رجسٹریشن کا کام آج عارضی طور پر معطل کیا گیا۔ یہ اطلاع شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے ایک ٹویٹ میں دی۔ بورڈ کے مطابق کورونا سے پیدا صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور جو ہی اس میں کوئی بہتری آتی ہے تو رجسٹریشن کا کام پھر سے شروع کیا جائے گا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اشونی کمار چرنگو نے میڈیا سے وابستہ افراد سے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی خبر بناتے وقت شرح صحت یعنی ریکوری ریٹ بھی خبر میں شامل کیا کریں تاکہ عام لوگوں میں ایک مثبت پہلو اجاگر ہو سکے۔ میں اس کووڈ کال میں جس طرح کے ماحول کا نرمان ہوا ہے، ہم چاروں اور جس طرح کا ایک واتاورن دیکھ رہے ہیں، بڑا لازمی ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم جو ہمارے سے اپیکشائیں ہیں، جو ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس پہ پورا کھرا اتریں۔ میں اس ماحول میں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے ان متروں کے لیے جو نیوز شیتر میں، میڈیا شیتر میں کام کرتے ہیں، انہیں ایک اپیل جاری کروں۔ میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ کووڈ ریلیٹڈ، کرونا وائرس کے ریلیٹڈ جو بھی کوئی نیوز ہو، اس میں اگر اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ ہم ایک پازیٹیو اینگل سے اپنی نیوز سامنے رکھے لوگوں کے، ان سماچاروں کو جن میں پازیٹیوٹی ہو، بجائے اس کے کہ ہم ایک نگیٹیوٹی اس نیوز کی سامنے رکھ کر کے لوگوں کے منوبل کو، لوگوں کی ہمت کو کم کرنے میں جس میں اس طرح کا اندیشہ ہو، اس کو سامنے نہ لائیں، بلکہ ایک پازیٹیو اینگل سے سامنے اپنی نیوز رکھیں۔ کرائم برانچ کشمیر نے آج جموں کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن گھوٹالے کے معاملے میں وسطی کشمیر اور شمالی کشمیر میں چھاپے مارے۔ ان علاقوں میں گاندربل، نشاط اور سوپور شامل ہیں۔ تاہم چھاپوں کے دوران کیا پیش رفت ہوئی، اس کی اطلاع ہنوز باقی ہے۔ پولیس نے آج شمالی ضلع پٹن کی ایک خاتون کو اس کے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جرم میں ایک اور شخص بھی مذکورہ خاتون کے ساتھ شامل ہے۔ یاد رہے کہ 8 اور 9 مارچ کی درمیانی شب کو 34 سالہ محمد الطاف ملک اپنے ہی گاؤں رنجنی پٹن میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ اور 9 مارچ 2021 کی بات ہے جب ایک شخص جس کا نام محمد الطاف ملک ہے، یہ سرور پورہ پٹن کا رہنے والا ہے، اور سرور پورہ کے اس مقام میں جو ہے وہاں پہ یہ اپنے جو کوشڈ ہے اس کے سامنے اس کی جو ہے نعش برآمد ہوئی، اور یہ وہاں پہ مرا ہوا ملا اپنے گھر والوں کو، اور انہوں نے اس کو نارملی لیتے ہوئے اس کو دفنا دیا۔ 22 مارچ 2021 یعنی کہ تقریباً 13-14 دن کے بعد ہمارے پاس ان کے بردر نے کمپلینٹ کی، ان کا جو بھائی ہے وہ پولیس کے پاس آیا اور اس نے ایک فارمل کمپلینٹ کی کہ اس کو یہ جو مرگ ہے یہ مشتبہ لگ رہی ہے اور اس میں اس کو کچھ شک ہے۔ تو اس کی بنا پہ پولیس نے جو ہے چھانبین شروع کی، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا کام تھا
وہ یہ تھا کہ جو باڈی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے. اسی اسنا میں ہم نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بارہمولہ سے جو ہے پرمیشن لی اور باڈی کو ایگزیوم کیا. ایگزیومیشن کے بعد ایک پینل آف ڈاکٹرز جی ایم سی بارہمولہ کے انہوں نے اس میں پوسٹ مارٹم کیا اور ایک انٹرم پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میڈیکل رپورٹ ملنے کے بنا پہ یہ ثابت ہوا, یہ سامنے آیا کہ یہ صحیح میں اور اصل میں ایک مرڈر ہے. اس کے بعد جو ہے کیس رجسٹر ہوا اور ہماری جو باقی لاہ عمل ہے وہ ہم نے شروع کی اور تفتیش بعمل لائی. سامنے آیا کہ جو ڈسیزڈ ہے اس کی وائف, اس نے اس کو ہاتھ اس میں ملوث پایا گیا اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اس کے بعد اس کے انکشاف پہ ہم نے اس میں دوسرا جو اکیوزڈ ہے جس کا نام غلام محمد ڈار ہے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ وہ فرار ہو گیا. فرار ہونے کے ساتھ ہی اس میں ہم نے جو ہے بڑی ساری ٹیمز اس میں دوڑا دی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ سے جو ہے اریسٹ کیا گیا. ضلع کلگام کے احمد آباد اور مرگ بل گجر بستی دمحال حاجی پورہ کی مقامی آبادی نے منی سیکریٹریٹ کلگام میں بجلی کی عدم دستیابی اور دیگر مسائل کو لے کر خاموش احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ لاوے پورہ, احمد آباد اور مرگ بل یاری خاں کا بجلی ٹرانسفارمر گزشتہ کئی روز سے خراب ہے جس کی وجہ سے مذکورہ دیہات بہت ہیں. انہوں نے ایک نجی بینک کے کام کاج پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا. اور ہمارا ایک مانگ ہے, ایک تو ٹرانسفارمر نہیں ہے, وہاں پاور بھی نہیں ہے. احمد آباد میں ایک لاوی پورہ ہے, وہاں پہ جس کو 30 گھر پر مشتمل ہے, ان کو نہ پول ہے نہ ان کو ٹرانسفارمر ہے. اور ہم یہاں پہ آیا تھا, کلسٹر کے پاس بھی آیا تھا, اس کو بھی پرسوں بھی آیا تھا اس کے پاس اور آج بھی آیا اس کے پاس, اور سنوائی آگے کچھ نہیں ہے. اور وہاں پہ بہت مشکلات ہے پاور کا, اور جو اسٹینڈ ہے وہ بھی کوئی بات نہیں سنتا ہے وہاں پہ. اب ڈی سی صاحب کے پاس ہم آیا نوٹس میں, اس کے نوٹس میں لایا ہم نے, پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. تو مگر کوئی دفتر میں جاتا ہے. یہ تو 5 سرپنچ بھی ہے یہاں پہ, یہ ڈی ڈی سی بھی ہے, 5 سرپنچ بھی ہے. اور اگر ایک سرپنچ کو ٹرانسفارمر کا طاقت نہیں, ایک پول کا طاقت نہیں ہے, تو پھر کون سا پاور سے ان کو تو پاور ایسی نہیں ہے. اور ڈی ڈی سی بھی صاحب اس وقت کو گھر میں نکلنا ہے, یہ تو کوئی آسان بات نہیں ہے. اور یہاں دیکھ لو ٹیسٹ ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور ڈرتا ہے گھر سے نکلنے کے, کہ یہی میڈیا بولتا ہے کہ آپ گھر سے مت نکلو, اور ہم پریشان جب ہوتا ہے تو تب ہم نکلتا ہے. غریب لوگ تو مر جاتا ہے. اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے چل رہی ممبرشپ ڈرائیو کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے آج اپنی پارٹی کے مرکزی دفتر پر ایک اہم میٹنگ ہوئی, جس دوران کووڈ رہنما خطوط کا لحاظ رکھتے ہوئے مختلف امور زیر بحث لائے گئے. میٹنگ کی صدارت پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے انجام دی. ضلع انتظامیہ راجوری نے ضلع میں نائٹ کرفیو کا نفاذ سختی سے عمل میں لایا ہے. اس دوران انتظامیہ نے عوام سے مہلک وبا سے لڑنے کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے. 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص دورانے سے باہر آنے کی بالکل بھی کوشش نہ کرے. شمالی کشمیر کے کھور شیر آباد پٹن میں قائم جموں کشمیر بینک کی شاخ میں آج سپہر کو چوری کی واردات انجام دینے کی غرض سے 3 مسلح افراد بینک میں داخل ہوئے اور ملازمین کو دھمکانے لگے. اسی بیچ پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مزید تحقیقات جاری ہیں. کھڑا تھا, 3 بندے آ گئے وردی پہن کر, سفید وردی جو ہسپتال میں پہنتے ہیں, ماسک لگا کر. ان نے فائر کیا, میں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے. پھر ان نے گن لیا میرے سے اور گن بھی توڑ دیا میرے سے, اور گن بھی لے گئے اور اندر داخل ہو گئے. منیجر کے کیمر میں گھس گئے, ادھر بھی فائر 2 کیے. ان کے پاس سامان تھا, گن 3 فائر کیے. بندے 3 تھے, وہ 3 تھے, 3 پتہ نہیں. تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی, لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر اور کشمیر عظمیٰ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر موجود ہمارے صفحوں پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے میزبان زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.